أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی ہم بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہے. آج کی کلاس کی جب میں تیاری کر رہی تھی تو آنیسٹلی ہر کلاس میں میرا خیال ہے کہ یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھی نصیحت ہمیں اس سے پہلے نہیں ملی، اس سے اچھی نصیحت ہمیں پہلے نہیں ملی، اور ہر دفعہ اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش میں بھاگ دوڑ اور تیز ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے اسٹوڈنٹس کو پھر سے مبارکباد دیتی ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ لوگ دنیا کے بہترین انسانوں میں شامل ہو گئے. اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، خیر سب سے ہی بہتر ہے نا. تو آپ الحمدللہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے. بس یہ کوشش کیجیے گا جڑے رہیں، کیونکہ جتنی آپ آسانی کے ساتھ ہوتا ہے نا، صرف 5 آیاتیں کر لیں گے، آپ یہ سوچیں کہ شیطان کا کام اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے دیکھیں آپ قرآن ناظرہ قرآن آپ پڑھ لیں گے، شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اس کو پتہ ہے نہ ان کو سمجھ آنی ہے نہ ان کا عمل بہتر ہونا ہے، تو ان کو لگا رہنے دو. دا مومنٹ آپ کسی بھی لیول کو میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جیسے آج کی کلاس سے ہم کھول کھول کے ایک ایک آیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے ڈھونڈتے یہ ہیں کہ ہم عمل میں کیسے اس آیا کو لائیں گے، تو شیطان 100 کام آپ کے سامنے رکھے گا اور میرے سامنے بھی رکھے گا کہ اچھا یہ کر لو، آج یہ کر لو، بعد میں کر لینا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بس اسی سے لڑائی، اسی سے جہاد جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اور سب سے بڑی بات، اگر یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہم لوگ رہتے ہیں تو اگر ہمیں موت بھی آ جاتی ہے تو ہم شہادت کا درجہ پا جائیں گے الحمدللہ. تو چھوٹی بات تو نہیں ہے کوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے رہیں، اور اس کے اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی لیول پہ، اگر تجوید ہے، گرامر ہے، ورڈ ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر ہے، کسی لیول پہ حدیث ہے، بس جڑے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا یہ جڑنا قبول کرے. اچھا، میں بلکہ کلاس شروع کرنے سے پہلے لاسٹ ویک سے میں کوشش میں ہوں، میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو گرامر کا کورس کرواؤں، خود کرواؤں. اب پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ میں خود اگر کرواتی ہوں تو اتنے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹائم پہ میں کیسے پڑھاؤں گی. اگر میں لائیو کراتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ وہ لکھنا اور کرنا وہ میں کر نہیں سکتی ہوں، تو وہ مجھے آتا نہیں ہے بیسیکلی. تو اب میں انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. میں نے کیونکہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا نا کہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ابھی ہم ترکیب کر رہے ہیں، وہ بالکل گرامر میں آلموسٹ لاسٹ آ جاتا ہے. تو میرا اتنا دل تھا کہ میں جو میں نے پڑھا ہے میں ڈلیور کروں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اور جب آپ لوگ سیکھو گے تو جو مزہ مجھے آتا ہے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کا، تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے آئے گا. اور بہت آسان ہے آنیسٹلی. ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ میں اگر بیسیکلی استاد اچھا مل جائے، جسٹ کڈنگ، اگر آنیسٹلی استاد اچھا مل جائے تو آسانی ہو جاتی ہے اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے ہمیشہ سے بڑے اچھے استاد ملے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی آسانیاں کرے. آپ لوگوں کو جو ٹیچرز اسائن ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنے ہی اچھے ثابت ہوں. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ جی جیسے ہی میں فائنل کروں گی میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گی کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیسے کر رہی ہوں، کیونکہ اس کو بھی اس کو پورے اس کے اندر لانا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے.
کہ میں کیسے کرونگی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن میں نے کرنا انشاءاللہ ضرور ہے کہ یہ میرا نیکسٹ پروجیکٹ ہے کہ میں آپ لوگوں کو تفسیر کے ساتھ ساتھ گرامر بھی انشاءاللہ کروا دوں، ٹھیک ہے جی؟ چلیے اب شروع کرتے ہیں، اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، آج کی جو حدیث ہے میں ایکچولی اس کا اتنی امپورٹنس جو میں دیکھ رہی تھی کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی سے ادھار پیسے لیتے ہیں نا، تو اس کو واپس کرنے میں ہمیں اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ آتی ہے۔ ہم سنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بھی بڑوں سے شاید سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کو ادھار پیسے دیتے ہو نا تو پھر اس کو بھول جاؤ، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم پہ جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس پہ پورے کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ادھار مانگو گے نا تو آپ کی لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ اگلے نے دینا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ دیں گے بھی تو ایسے دیں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے ان سے آپ ادھار لے رہے ہو، اور ذلیل ہی کر کے واپس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں کا، لوگ بتاتے ہیں اس بات کو کہ جب لینا تھا تو کیا حال تھا اور جب دینا ہے تو کیا حال ہے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اور کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1885 کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تھے، تو ان کو نصیحت کر رہے تھے بیسیکلی، اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ جو جہاد ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے بہتر ہے، کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ رسول اللہ ڈیفرنٹ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میری جان جو ہے وہ جہاد میں چلی جاتی، میں شہید ہو جاتا ہوں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے کہ تو صبر کرنے والا ہو ثواب کی نیت سے، تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور دشمن کی طرف تو نے رخ کیا نہ کہ تو بھاگنے والا ہو، پیٹ پھیر کے جیسے بھاگنے والا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا نا کہ ہاں یہ کنڈیشن بتا دی، پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے یہ سوال پوچھا تھا اور کیسے پوچھا تھا؟ دوبارہ سے پوچھا۔ تو جس شخص نے پوچھا نا تو اس نے دوبارہ سے اپنا سوال کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا پھر میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے پھر وہی چیز دہرا کے کہا کہ صرف اس کے علاوہ کہ سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرض کا اتنی بڑی مطلب یہ بات ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا وراثت کا بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو وراثت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس میں سے جو اس نے کسی سے قرض لیا ہوتا ہے اس میں سے وہ واپس ہوتا ہے، اور پھر اس نے اگر وصیت 1/3 کی جو اس کو ہوتا ہے کہ وہ صرف اتنے کی کر سکتا ہے، وہ اس کو جو بھی اس نے کی ہوتی ہے کہ 1/3 کو یہ کرنا، باقی جو ہے پھر اس کے بعد وہ تقسیم ہوگی، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا کہتے تھے، اگر ان کو یہ پتا ہوتا تھا نا کہ یہ مقروض ہے اور اس نے قرض نہیں دیا ہوا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں ایسا ہوا جب مسلمانوں کو مطلب صحابہ پڑھتے تھے، وہ ان کو کہہ دیتے تھے لیکن خود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم کسی سے قرض لیا ہوا، پیسے لیے ہوئے، کئی دفعہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیسے ہوتے ہیں ہم بھول ہی جاتے ہیں، اور اگلا کئی دفعہ یہ بھی دیکھیے مانگے، آپ اگر اس سچویشن میں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ آپ کو مانگتے ہوئے شرم آئے گی کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے میں کیا مانگوں، اس سے دینے والوں کو خیال ہونا چاہیے نا اس بات کا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قرض اگر آپ کا ہے تو قیامت والے دن کون چکائے گا آپ کا قرض؟ تو اس لیے پہلے سے آپ یہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور مال غنیمت آیا تھا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی پہ اگر قرض ہے نا تو وہ مال غنیمت سے اس کا ادا ہوتا تھا تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ اگر دیکھیے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی گھر والا کرتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض تھا
جو اس نے ہمیں نہیں بتایا ہوا، تو اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے تو پلیز اگر کوئی جانتا ہے تو وہ بتائیں اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن چاہیے کیا، دیکھیں اگر آپ نے کسی سے قرض لیا نا تو اپنی فیملی میں کسی کو بتائیں کہ میں نے اس سے یہ قرض لیا، اس نے ویسے ہی آپ سے تعلق توڑ لینا ہے کہ یہ تو چلا جائے گا، اس کے بعد میں نے کہاں سے پیسے دینے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ جانے والا جو ہے نا شخص جس کے اوپر قرض ہے، یہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ ایون جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے گا تب بھی معافی کوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس بات کو سیریس لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بارے میں بعض سیریس نوٹ، اوکے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے اور وہ یہ سوچ کے لیے تھے کہ انشاءاللہ کاروبار بڑھے گا، میں اس کو دے دوں گا، لیکن کچھ گڑبڑ، ابھی کورونا میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا نا کہ بزنس ختم ہو گئے، یا کوئی ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کی فیس دینے کے نہیں ہے، گھر میں کھانا کھانے کے نہیں ہے، تو ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ اب وہ سچویشن جب آتی ہے تو کبھی کسی سے آپ قرض لیا ہوا ہے اور پھر دینے کے ٹائم پہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس کا تو بے انتہا اجر ہے نا کہ اگر کوئی معاف کر دے، یہاں تک ہے کہ جتنے دن، مطلب اس نے آپ کو نہیں دیا پیسے، آپ کے واپس نہیں دیے ہوئے، اور آپ پتہ کہ اس کے حالات ابھی ٹھیک نہیں اور آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون جو مہلت آپ جتنے دن دیتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ نے اس کو 1000 روپیہ دیا ہوا تھا، تو جتنی دیر آپ نے مہلت دی ہے، ایوری ڈے وہ 1000 روپیہ آپ کا صدقہ نکلتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ دیکھیں ساری عمر کا صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تو نہیں رکھتے ان چیزوں کو، اگر ہم نیکی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہے تو وہ اس سے اتر جائے گا اگر وہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے، اللہم، دیکھیں اس کے ورڈز بہت آسان ہے، اللہم ہمیں سب کو آتا ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، اللہم اکفنی، اے اللہ تو کافی ہو جا۔ اکفنی بھی ہم پڑھتے ہیں، کافی ہونے کے لیے پڑھتے ہیں نا، جیسے وہ ورڈ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، بھی حلالی کا، یا پاک پروردگار جو حلال ہے نا میرے لیے وہ کافی کر دے، میری ضرورتوں کے لیے کافی کر دے، وہ کہتے ہیں نا برکت ڈال دے، بالکل یہ وہی والی دعا ہے کہ جو حلال رزق میں کما رہا ہوں یا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا ہو جائے۔ اور پھر آگے کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اور یا پاک پروردگار مجھے میرے حرام سے بچا لینا۔ پتہ ہے یہ جب کانسیپٹ دعا کرتے ہوئے ذہن میں ہوتی ہے نا دعا، تو پھر وہ دل سے نکلتی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کا میننگ بھی ساتھ ساتھ کئی دفعہ بہت ڈیٹیل سے بتا رہی ہوتی ہوں۔ تو دیکھیں حرام کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے سارے ورڈز ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہیں، اگر آپ اس کو یاد کرنے لگیں گے نا لکھ کے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اگننی اور مجھے غنی کر دے، مطلب بے نیاز کر دے، غنی بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، اگننی بفضلک، اپنے فضل سے، امن سواک، کہ اپنے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دے، کہ میں اب آنیسٹلی جنہوں نے قرض لیا ہوتا ہے نا اور وہ نہیں دے، جینوئن، ایک بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کے نہیں دیتے کہ ہائے میں بس اب میں پہلے وہ کام کر لوں، اپنی مطلب نیڈ سے بڑھ کے وانٹس کی طرف ہوتا ہے کہ میری وہ بھی چیز لے لوں، وہ دے دوں، اور لینے والے کو انہوں نے نہیں دینا، وہ تو ایک اور سٹوری ہے، ان کو تو بہت گناہ ہے نا۔ لیکن کئی دفعہ اتنی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں دیا جاتا، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے علاوہ، کیونکہ آنیسٹلی جب قرض لینے والے دروازے پہ آتے ہیں نا تو جو پھر وہ ذلت کا احساس دلاتے ہیں، یا جیسے جو بھی حالت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دن بدلتے ہیں انسان کے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو کس مقام پہ اور پھر کہاں سے گرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سورہ نحل، ہم کر رہے ہیں آج ہم اس کی آیہ نمبر 88 کریں گے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم لوگ جو بھی پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اچھا ہاں، مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہم پڑھے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جب عذاب دیکھیں گے تو مسلسل ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرت میں
جب قیامت آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اچھا یوزلی ہم کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آخرت آئے گی, قیامت آئے گی, ابھی تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا, تو ہم اس کو اس انٹینسٹی سے نہیں سوچتے ہیں. اور اس انٹینسٹی سے, کیونکہ وہاں پہ انٹینسٹی ہوگی نا تو یہاں کے عمل ٹھیک ہوں گے. اب ذرا امیجن کریں, فار ایگزامپل ہمارے بچے کا ایگزام ہے, تو اگر وہ ایگزام دینے گیا ہے اور آپ کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ ماما میں ایگزام دینے جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرنا, تو آپ کو فیلنگ اپنی یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے. میرا بچہ آج ایگزام دینے گیا ہوا ہے, اب بلیو کریں صبح جب وہ میرے پاس آیا یہ کہنے کے لیے, اس کا کہنا ہی مما پلیز دعا کرنا, مما صدقہ دینا نہیں بھولنا. اور ماں کیا کرے گی, بے شک ایک پیسے کا صدقہ ہے نا, ایوری آور یا اللہ خیر کرنا, یا اللہ اس کو یاد ہو جائے, یا اللہ جو اس نے یاد کیا تھا اسے بھولے نہیں, یا پاک پروردگار اس کے لیے آسانی کرنا. یہ کون سے ٹائم کی دعا کر رہی ہوں؟ جس وقت وہ امتحان کا پیپر لکھ رہا ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے, ہم اس وقت ایگزام کا پیپر لکھ رہے ہیں. ہم یہ وہ پیپر لکھ رہے ہیں, آخرت والا جو یہ ہم پڑھیں گے نا, وہ تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے ادھر, وہاں پہ تو رزلٹ اناؤنس ہوگا تو ادھر تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے. آج میرا اور آپ کا عمل, غور ذرا کیجیے اس بات پہ کہ کیا ہم امتحان والی حالت میں ہیں؟ کیا میں اس طرح سے پوری الرٹ ہوں کہ آج میں نے سونا ٹائم پہ ہے, آج میں نے اٹھنا ٹائم پہ ہے, تاکہ میرا مائنڈ فریش ہو, تاکہ میں جو پیپر آئے گا میں پوری طرح سے لکھ سکوں, تاکہ میرے مارکس اچھے آ جائیں, تاکہ مجھے پاس ایٹ لیسٹ مل جائے اس میں سے. اور میرا یہ کوئی پیپر آسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کے دیا ہوا ہے؟ ایوری سنگل جو لمحہ گزرا ہے اس میں ہم ایک پیپر حل کر رہے ہیں, ایک سوال حل کر رہے ہیں. ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں, ہماری زندگی کا ایک ایک پیپر اس دن کا پورا ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں کہ ہم امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیسے اپنا وقت ضائع کر دوں. کین یو امیجن, آپ امتحان میں بیٹھے ہوئے اور ڈرامے کا ٹائم ہے, اچھا پہلے میں ڈرامہ دیکھ لوں, اچھا پہلے تو اب میں بور ہو رہی تھی, پہلے میں یہ کر لوں, ابھی میں ٹک ٹاک پہلے دیکھ لوں, ابھی میں پہلے یوٹیوب میں یہ چیزیں کر لوں. ہاں اچھی چیزیں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, میں اس کا نہیں کہہ رہی, آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپلز, تھروئنگ ایگزامپل بیسیکلی, کہ ہم وہ جیسے عمل ہوتا ہے نا کہ ہمارے عمل اور خوبصورت ہو جائے. تو بالکل وہ حالت ہے کہ اس وقت جس وقت ہم عمل کرنے والے ہیں نا, جس وقت ہم پیپر حل کر رہے ہیں, تو ایوری ٹائم ہمیں اپنے صدقے اتارنے چاہیے کہ یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کا, یا اللہ یہ وقت آسانیوں والا کا, یا اللہ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر دوں, میرا ایک غلط فیصلہ مجھے کتنے سال پیچھے پھینک دیتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کرے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا, اور ساتھ ساتھ بتا دیا دیکھو یہ نعمت تمہارے لیے آزمائش ہے, یہ نعمت تمہارے لیے ایسے ہے, اس میں غور کرنا, اس میں ایسے نہ کرنا, اس میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا کہ تمہیں کون سے فیصلے کرنے ہیں, کون سے فیصلے نہیں کرنے ہیں. تو اب دیکھیں نا, جس نے قرآن ہی نہیں کھولا, جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, اس کو اس انٹینسٹی کا نہیں پتا چل سکتا. اس کو یہ ضرور پتا ہوگا, دیکھیں یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے, تو سب کو پتا ہے, لیکن اس کی انٹینسٹی کہ کیا چیز کرنے سے کتنے بڑے وہ گناہ جو ہم کرتے, کتنی زیادہ نیکیوں کو کھا رہے ہیں, یہ چیز کا احساس نہیں ہو سکتا اس بندے کو جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا. تو آپ بالکل ایک اور ایگزامپل دیکھیں, یہ آج کا سبق آنیسٹلی یہ اسی کے بارے میں تھا. میں بار بار یہ ایگزامپل سوچ رہی تھی, بار بیٹھی ہوئی بھی سوچوں یا اللہ یہ چیزیں اندر کیسے اترے. کہ جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ہے, میں تو یہاں پہ ہوں نا, پاکستان میں سوچ لے کہ ہم جب ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا, یا اسٹاپ سائن کراس کرتے ہیں تو کیا ہوگا, ہمیں ٹکٹ ملتا ہے نا کہ آئندہ نہیں کرنا اگر آپ اسٹاپ سائن کراس کر لیں گے. اگر آپ کی گورنمنٹ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد جو اسٹاپ سائن کراس کرے گا اس کو جیل میں لے کے جانا ہوگا, مطلب اس کو جیل ہوگی. اچھا اب میں نہ تو وہ سن رہی ہوں, نہ میں اس پہ غور کر رہی ہوں, اور میں آرام سے گزری ہوں اور میں نے وہ کراس کر دیا ہے,
اب میں کہوں گی زیادہ سے زیادہ مجھے ٹکٹ ہی ملے گی. اب جو وہ پولیس والا ہے وہ تو سارے پھیرے ہوتے ہیں نا, وہ مجھے جیل میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی نہیں یہ تو حکومت فیصلہ ہو گیا تھا جی تو جیل میں جانا پڑے گا آپ کو. میں کہوں کہ نہیں میں تو یہ تو مطلب اس پہ تو مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے. تو کیا وہ میری بات سنیں گے کہ ہاں یہ بیچاری اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا؟ ایسے نہیں ہوتا نا. جب دنیا میں نہیں ہوتا تو ادھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی انٹینسٹی ایسے ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ قرض دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانے دے گا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چغلی لگانا اتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی ہو گئی ہوں. مجھے کیا پتا تھا یا پاک پروردگار تو میں نے تو یہ ایسے کر دیا, میں نے ایسے کیا, میرا کوئی مقصد تھوڑی تھا ایسے کرنے کا. تو ایسے کو بہانے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. تو چلیے انہی تھاٹس کو لے کے اب آج کا انشاءاللہ سبق سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آیت نمبر 88 سورۃ النحل. الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا. اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یہ دو چیزیں آپ دیکھیں, دو ان کے گناہ کیا تھے. ایک تو نمبر 1 انہوں نے کفر کیا, دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے راستے سے روکا. تو ڈبل انہوں نے گناہ کیا نا. اب یہاں پہ الذین جو ہے نا یہ قرآن میں 810 مرتبہ آیا ہے. یہ میں آپ کو کیوں اب نیا بتانا شروع ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی جب اچھا میں 810 لفظ جو قرآن میں ایگزیکٹلی اگر روٹ ورڈ سے دیکھیں نا تو یہ آلموسٹ 1400 کچھ بنتے ہیں. وہ میں نے نہیں یہاں پہ مینشن کیا ہوا, لیکن ایگزیکٹلی جیسے الذین سے پھر الذی بھی بنتا ہے. الذی جو ہے وہ ڈفرینٹ روٹ ورڈ سیم ہے لیکن پھر اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی الذین جو ہے وہ 810 دفعہ ہے. اور کفروا جو ہے یہ اسی ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں 189 ٹائم ہے, اور اگر روٹ ورڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو 525 ٹائم ہے قرآن پاک میں. تو ایک دفعہ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتا اچھا ہم نے اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ تھے پہلے مخاطب تو وہی تھے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈبل چیزیں بتا رہے. ایک تو وہ خود کفر کر رہے ہیں, پھر لوگوں کو راستے سے بھی روک رہے ہیں. اب ان کا راستے سے روکنا کیسا تھا اور ہمارا راستے سے روکنا کیسا ہے, ہم یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں گے نا. کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے نا تو وہاں کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ, نمبر 1 کیسے روکتے تھے, ان کا مذاق اڑانا, ان کو تانے دینا, ان کے راستے میں کوئی چیزیں ایسے رکھ دیتے تھے ان کو ایذا دینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں. پھر نضر بن حارث یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا مشرکین مکہ میں. تو وہ کیا کہتا تھا تجارت کی غرض سے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا تھا. تو ملک فارس جو تھا وہاں پہ بھی اس کی تجارت کے لیے جاتا تھا. وہاں سے اس نے کیا کیا کہ ناچنے گانے والی عورتیں, غور کیجئے گا, نضر بن حارث فارس سے ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ہائر کر کے مکہ لے کے آتا ہے. کیوں لے کے آیا کہ تاکہ جو نئے ینگ بچے اسلام کی طرف آتے تھے نا وہ ان کے پیچھے ان کو لگاتا تھا تاکہ ان کو اسلام سے دور کر سکے. آج آپ دیکھ لیجئے آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہر فنکشن کے پیچھے اگر اپنے اچھی مقصد کا فنکشن ہے, آپ نے فنڈ ریز کیا, اس کے بعد گانے کا پروگرام ہوتا ہے. آپ شادیوں پہ دیکھ لیجیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس میں ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے گھر کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, گھر کے بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دوست سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں پتہ ہے ہٹ تب کرتی ہیں جب اگزامپل سامنے آتی ہے, اور ہر طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ریلیٹ کر کے آپ کو بتا سکوں. جو ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا ہے, اب ڈرامے دیکھنے میں کیا ہے, یہ چیز کوئی نہیں چھوٹتی ہے, سازہ یہ نہیں چھوٹتی ہے. بٹ ڈرامہ تو بہت اچھا تھا, وہ سبق اموز ڈرامہ تھا. اس زمانے میں مشرکین مکہ سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے, باہر سے قصے کہانیاں سن کے آتے تھے. قصے کہانیاں کیا ہوتی ہیں, یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی پرفارمنگ ہوتی ہے نا, پیچھے تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں. اب آپ ریلیٹ کریں ذرا کہ وہ قصے کہانیاں جو تھے وہ آ کے سناتے, وہ ایسے محفل بناتے تھے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے, بتاتے تھے. پھر ہم نے جیسے پڑھا قوم عاد کی بات ہے, قوم سمود کی بات ہے, ڈفرینٹ لوگوں کے قصے بتاتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور یہ سارے لے کے وہاں سے سیکھتے تھے, اور پھر یہ اکٹھے ہو کے ایسے ہی مجلس بناتے تھے. کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ کیا قصے بتا رہے ہیں, ہمارے قصے دیکھو, ہم تو اتنے اچھے قصے اور اتنے فن والے قصے اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی راہ سے روکنے والی بات.
اب آپ کو کبھی کوئی کہتا ہے نا تو ہمارے پاس کبھی آنسر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو کبھی ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کہا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. زِدْنَاهُمْ، کہ ہم زیادہ کریں گے، عذاباً، عذاب فوق عذاب، ان کے عذاب کے اوپر ان کا ایک اور عذاب، بتا ان کو دگنا عذاب دیں گے. ایک تو آپ دیکھیں دوزخ کا عذاب کا سن کے ہی جان روح فنا ہو جاتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. بیما کیوں دیا جائے گا؟ بیما کانو یفسدون، کہ وہ فساد کرتے تھے. فساد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کریٹ کرنا، بیلنس خراب کر دینا کسی چیز کا. فتنے میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے سر کے اوپر آئے گی؟ کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت بنا کے ایسی امت بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ داعی دین ہے. ہم نے جا کے دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ کیا کام ٹھیک ہے یا کیا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا اللہ کے مطابق، اپنے مقصد سے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز اس قرآن میں ہمیں بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ بات ہم نے دوسروں کو بتانی ہے. جب ہم ابھی اپنے گھر میں ہی نہیں بتا سکے، ہم نے باہر کیسے بتائیں گے؟ آنیسٹلی دل دہل جاتا ہے جب ہم ایسی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ اوپر پردہ ڈال دیا، اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، ماں کی دعا تو لگتی ہے نا، کوئی بات نہیں، اب ہمیں بھی تو کسی کی دعا لگی ہے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب اتنے تو کام کیا ہے. ایسی ہم اپنے آپ کو تسلیاں، کمبخت شیطان دلاتا ہے تسلیاں کہ تم سکون سے رہو، امتحان کا بھی ٹائم کوئی نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے امتحان کے، کہاں پیپر میں بیٹھے ہوئے کو ہلائے گا وہ کہ نہیں کوئی ابھی ٹائم بڑا ہے، ابھی تو قیامت کا کوئی ڈے آیا ہے تمہارے پاس کہ اتنے دن کے بعد قیامت آنی ہے، یا اتنے مہینے کے بعد، یا اتنے سال کے بعد. اللہ نے اپنے پاس رکھا، تم نے ویسے ہی چلے جانا، اس کے بعد کیا؟ ابھی تو آثار بھی کوئی نہیں آئے اس طرح والے، جو آثار آئے ہیں نا اس کے بعد تو ابھی یہ والے آنے، وہ کوئی آئے کوئی نہیں، قیامت آنی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، توبہ کر لو گے. اللہ نے تو خود کہا ہے کہ وہ سب معاف کر دے گا، تو آئے گا وقت تو پھر توبہ بھی کر لیں گے. ابھی تو فن کر لو، اتنی بوریت زندگی میں، فالتو بیٹھے ہم تو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا میری زندگی سے. I have to go outside, I have to do something. یہ سارا کچھ شیطان کا بخت کراتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فساد کرتے ہیں نا، جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دنیا بڑی خوبصورت بنائی، پوری دنیا دیکھے، ہمارا پوری دنیا کائنات بنا، زمین سے آسمان کی ایک ایک چیز اسی سورہ میں پڑھ کے آ رہے ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ لکم لکم لکم، تمہاری غلام بنا کے، اللہ نے تمہارے نوکر بنا دیے. نہ باہر کی دنیا کو چھوڑو، تم اپنی ذات میں دیکھو کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری پاؤں، تمہاری آنکھیں، یہ سب تمہارے نوکر ہیں. تم ایک چیز سوچتی ہو کہ مجھے خارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ اٹھ کے ایسے خارش کرنا شروع کر دیتی ہے، تمہارے نوکر ہیں. تمہیں بھوک لگتی ہے، کیسے تم کھانا کھاتی ہو، تمہارے ایک ایک اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے تمہیں اس طرح سے دے دیا ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے، وہ کہتے ہیں نا، کام کرنے والے بن جاتے ہیں. اتنا قیمتی انسان اور نعمتوں سے لدا ہوا انسان، پھر بھی ہم اللہ کے حکم نہ مانیں، پھر بھی ہم، اور حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم حکم مانو یا نہ مانو، یہ میں گناہ کروں یا نہ کروں، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہی ہے. ایک بندہ تو تیری اوقات کے، اگر تو نہ بھی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم کوئی غلط کام کرو، کیونکہ وہ تمہاری ذات میں تم غلط کر رہے ہو نا، لیکن تم میرے کسی اور، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کسی اور بندے پہ ظلم کرو گے، تم جھوٹ بولو گے لیکن اس کا اثر کسی اور کی ذات پہ ہوگا نا، اسی کو تم جھوٹا بنا رہے ہوگے، تم چغلی لگاؤ گے، اس کی ذات کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے، تم دھوکہ دو گے، اس بندے کو تکلیف دینے کی کوشش کرو گے. ساری چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. بندہ سوچتا ہے کہ ہے اب کیا اتنے، یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے. کبھی سوچو تو صحیح، اب ادھر سے ادھر جا رہا ہے تو ادھر سے ادھر بھی تو آ رہا ہے.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری خاطر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نہ جھوٹ بولو میرے بندے کو تکلیف ہوگی، نہ چغلی لگاؤ میرے بندے کو تکلیف ہوگی، میری خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں فتنہ کریٹ نہ کرو، میرے بندوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت دیکھنی ہے نا۔ آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ صبر سیکھنا ہے نا تو اللہ کی ذات سے سیکھو کہ کیسے بندہ اتنی نافرمانیاں کرے اور اللہ پھر بھی رزق کے دروازے کھولتا ہے، پھر بھی اس کی ٹانگیں نہیں توڑتا کہ تو نماز کے لیے اٹھا نہیں تھا، آج پھر اٹھ کے دکھا۔ انسان کے بس میں ہوتا نا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی مڑ مڑ کے جاتا ہے۔ کبھی کسی وہ کہتے ہیں نا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، تو وہی حال ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر ادھر سے ادھر ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبَعْثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کیا ایسی تمہیں چھوٹ جاؤ گے کہ تمہیں کوئی بات نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us all the time، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے نا، لیکن تم اس کو بھی بھول جاتے ہو۔ تو تم یہ دیکھو کہ اس دن دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگا، یوم نبعث، ہم اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان کے اگینسٹ یا ان کے حق میں گواہی دینے والا، من انفسہم، انہی میں سے، ہر امت، ہر گروہ میں سے ایک، کیونکہ یہ نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا ڈیفرنٹ قوموں میں، تو ہر امت میں سے ایک نبی کو گواہ کے طور پہ لایا جائے گا جو ان کے حق میں گواہی دے گا اور ان کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، کہ یا پاک پروردگار میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا۔ وہ تو یہ کہیں گے نا کیونکہ انہوں نے پیغام دے دیا تھا کہ یا پاک پروردگار میں نے پیغام دے دیا تھا، یہ ان لوگوں نے مان لیا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ پھر اس طرح سے کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائیں گے شہیدن، گواہ، علی ہؤلاء، کہ ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے نا نماز میں، قیام اتنے لمبے، سجود اتنے لمبے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ تھا کہ قیامت کے دن گواہیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں پہ تو گواہیاں سچی ہوں گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اب میں پڑھی تھی سورۃ النساء، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سناؤں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی آواز اچھی تھی، تو وہ سنا رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اپنے دھیان سے۔ تو جب وہ اس آیہ پہ آئے نا سورۃ النساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیا ہوگا بھلا اس وقت، اذا جینا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، یہی والی جو آیا پڑھی ہے نا اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ہر امت سے ایک شہیدن، ایک گواہ لائیں گے، وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے ان پر آپ کو گواہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو کہا کہ بس بس بس، تو کہتے ہیں وہ ایک دم سے رکے اور انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں قطار ہو رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں، مطلب آپ سوچیے وہ کہ ان کو یہ لگا میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی وہاں پہ دے سکتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سورۃ فرقان میں پڑھ کے دیکھیے گا۔ آنیسٹلی میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا، کیونکہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا نہیں تھا، میں ویسے ہی اس کو سن رہی تھی ایک لیکچر میں، تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کوئی اور چیز کیا بول رہے ہیں۔ میں واپس قرآن میں جا کے اس کو کھولا، سورۃ الفرقان کی آیا نمبر 30 پڑھیے گا کہ اب وہ فرماتے ہیں وقال رسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، کہ میری قوم، ان قوم تخذو، کہ میری قوم نے بنا لیا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے کہ یا پاک پروردگار ھذا القرآن، اس قرآن کو میری قوم نے، میرے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہماری شکایت وہاں پہ لگ رہی ہوگی، اور پھر قرآن خود کہے گا کہ یا پاک پروردگار ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔
وہ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कंप्लेन करेगा। और फिर इसी आया में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि वो लोग कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि काश मैंने ऐसे दोस्त ना बनाया होता जो मुझे दीन से दूर ले जाता। ऐसी ऐसी चीजें जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर रूह फना होने वाली हो जाती है कि उस दिन कैसे, देखें हमने कितनी दफा पढ़ा है गवाहियां, हम बचेंगे कैसे, आप मुझे ये बताइए। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो बचेंगे कैसे? अगर तो ठीक कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि क़यामत का दिन आएगा, आंख खुलेगी तो पता होगा कि जन्नत में बैठ गए हैं, तो हिसाब किताब के बगैर ही जन्नत में चले जाएंगे, नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। पढ़ा है ना हमने। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि कुरान खोल के पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, अब नहीं आता, बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है, अभी तो पढ़ा ही नहीं जाता, अभी तो मैं देखे ना, अभी तो कॉलेज भी जा रही हूँ, नहीं पढ़ा जा रहा, अब तो शादी हो गई नहीं पढ़ा जा रहा, बच्चे हो गए नहीं पढ़ा जा रहा, बच्चे बड़े हो गए शादी के बाद देखूंगी। अब जब बच्चे असल में बेचारे जॉब करते हैं तो उनके बच्चों को संभालना है तो भी नहीं टाइम है, नहीं पढ़ा जा रहा। हाय हाय, अब तो याददाश्त भी खत्म हो गई है, तो अब पढ़ने का क्या फायदा? ये पूरी जिंदगी की स्टोरी है हम लोगों की। ये महजूरा का लफ्ज ऐसे नहीं आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। अब यहाँ पे देखिए कि गवाहियों के बारे में हमने पढ़ा था ना कि हवा भी गवाही देगी, जिस जमीन पे चलती है वो गवाही देगी। एक एक चीज, हमारा अपनी जिस्म का एक एक हिस्सा, हमारी जिल्दें भी गवाही देंगी। इतनी गवाहियां, एक मासूम सा बंदा और गवाहियों के ढेर उधर लगे होंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किसकी जिम्मेदारी है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। सबसे पहले तो घरों में पहुंचाना ना, उसके बाद दूसरों को पहुंचाना। आप देखिए वहां पे इमेजिन करें, गवाही के लिए लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। अब मेरी वो अराउंड लोग हैं, वो सारे के सारे, उनसे पूछा जा रहा है और वो ये कहें कि या पाक परवरदिगार, हमारे पास तो आपका पैगाम ही नहीं इन्होंने दिया था, ये तो हमारे नेबर थे, इन्होंने कोई नहीं हमें बताया था, ये तो हमारे शहर में रहते थे, इन्होंने तो, मुसलमानों ने हमें कोई नहीं पैगाम दिया। तो उधर क्या फिर जवाब देंगे? आएगी ना गवाही, जहां पे इधर से गवाही आनी थी वो उल्टी गवाही उधर पड़ जाएगी। तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता असल में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखे कुरान बैना है, कुरान में एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल कर बयान कर दी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनज़्ज़लना, पहले क्या था कि गवाही के लिए बुलाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हर नबी को अपनी कौम पे, और फिर रसूलुल्लाह के बाद वो दाई दीन भी वहां पे आएगा। और हम में से तो दाई दीन ऐसा नहीं है वो तो कि अच्छा ये दाई दीन, ये दाई दीन, ये दाई दीन, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, हर कोई दाई दीन है। तो अपनी गवाही देख लीजिएगा फिर क्या देनी है। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनज़्ज़लना, और हमने नाजिल किया अलैकल किताब, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमने ये किताब, ये कुरान नाजिल किया जो तिब्बियानन, जो खोल खोल कर बयान करता है लिकुल्ली शैइन, हर शय को। किस हर शय को? अब ये तो नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाज कैसे बनेगा, उसके पुर्जे कैसे लगेंगे, गाड़ी के पुर्जे कैसे लगेंगे, हर चीज को कैसे बताया। वहुदन, हदायत की खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज इस कुरान में बयान कर दी है। हम पढ़ते हैं ना, लोग कहते हैं जी समझ नहीं आती है। किसको समझ नहीं आती है? क्योंकि हदायत की हर चीज किसी से भी आप ना पूछे, आप खाली कुरान अपनी जुबान में खोल के आप देखना शुरू कर देना, पढ़ना शुरू कर दे, आपको हदायत की सारी चीजें बैना मिलेंगी। उसमें आपको कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, कुछ कानून ऐसे हैं जैसे विरासत का कानून ले ले या इस तरह के, उसमें फिर आपको उनसे पूछना पड़ता है जिन्होंने इसमें अपनी जिंदगियां खपाई हैं, जिन्होंने अपने आप को इन चीजों में सीखने की कोशिश की है और वो फिर सीखा है उसको, वो आपको बता। मुफ्ती जैसे हैं, अब मैं और आप तो फतवे नहीं दे सकते, हम वही बात बता सकते हैं जो ऑलरेडी फतवे बने हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो फतावज दे दी है वो तो डन है, जो उस वक्त हो चुका। उसके बाद जो चीजें आई, जो नई नई दुनिया में चीजें आती हैं, तो जो मुफ्ती हजरात हैं वो फिर बताते हैं कि अच्छा क्लोजेस्ट टू द जाके कुरान है सुना कि इसका जवाब ये है, तो वहां से फतवा मिल जाता है, राइट। तो उसी पे फतवे पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये तो उसका फतवा है तो ये उसका फतवा है। हालांकि इतनी मासूम सी बात है कि सीधी सी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था
پھر سے رپیٹ کر دوں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی وہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ نئے لوگ جب آتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے. یہ توبہ توبہ جب یہ سوال آتا ہے آنیسٹلی مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا کہ ان کا مسلک کیا تھا، کیا ان کی نسبت دینا مطلب آپ ختم ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کی نسبتوں کے ساتھ چلیں گے. اس کی نسبت کے بعد تو میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا خاندان قربان، میرے پاس اور مجھے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دین میں اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو ڈیفینیٹلی جو یہ سارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے لے کے آج بھی جو مفتی ہیں جو فتواز دیتے ہیں میرے سر آنکھوں پہ ہے. مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو میں دیکھوں گی کہ اچھا ان کا فتاویٰ کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے. ہم تو ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کافر ہے، تو یہ ان کو مان رہا ہے، تو یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ انگلی کھڑی کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے امت کو بالکل ایسے تار تار کر کے رکھ دی ہے. بات کیا ہوتی ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی بنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دماغ کھولے اور ہم اصل میں ایک امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جیسے ایک کہتے ہیں جسم کی مانند ہے کہ ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا ایک بندے کو تو پوری امت کو وہ سوئی چبھتی ہے. مطلب آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حال ہم نے کر لیا اپنا، لڑ لڑ کے اور غیر کہاں سے کہاں پہنچی جا رہے ہیں. وہ ہم اب تماشے اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جی پتہ نہیں ہم ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی سارے. میں یہ کہتی ہوں پہلے ہی مسلمان بیچارے ایسے ہیں، تم ان کو بھی جنت میں کیا تھوڑی جگہ ہے کہ اگر تمہیں الاٹ ہو جائے گی تو کسی دوسرے کو نہیں ملنی ہے. جنت بہت بڑی، آنے دے ساروں کو پلیز، جو بھی آنا چاہتا ہے اس میں. تو خیر اینیوے میں کہاں سے کہاں یہ بات ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں حش ہے، کس میں ہدایت ہے. قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا اور رحمت ہے، وَبُشْرَا اور خوشخبری ہیں اس میں للمسلمین مسلمانوں کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں. دیکھیے یہ ہدایت جو ہے نا یہ بالکل روڈ میپ ہے. جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ سائن پڑھتے ہیں نا کہ اب یہ سائن ہے، اچھا ہم نے جانا ہے، ہم کھولتے ہیں اپنا کہ اچھا یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے. قرآن بالکل اسی طرح سے آپ کو ایک سے دوسری تیسری سڑک پہ لے جاتا سیدھا جنت کے اندر انشاءاللہ لے جائے گا. اسی میں رحمت ہے اور ساری خوشخبریاں اس دنیا کی اور آخرت کی خوشخبریاں اس قرآن میں ہیں. اب اس قرآن کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن آپ سوچیں زیادہ تر